إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام کل مومنین کل مومنات پر، خاص طور سے صحابہ کرام اور صحابیات پر۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام مختلف قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے جو بادشاہت کا مقام ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے وہ بھائی لائے گئے جنہوں نے آپ کی ذات پر ظلم کیا تھا، کنویں میں آپ کو پھینک دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اب آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں نقل فرمایا۔ حضرت یوسف نے کہا اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں نقل فرمایا، اور بڑا اصولی جملہ ہے، ایک قانونی جملہ ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو واضح کرنے والا اور اللہ کے قانون کو واضح کرنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، بے شک جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ ان محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔
یہ ایک جملہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نقل فرمایا ہے، اور نقل بھی اس لیے فرمایا ہے تاکہ جملہ مومنین اس پر غور کریں، ہر صاحب ایمان اس پر غور کرے۔ اللہ نے پیغمبروں کی زندگیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اپنے علاقے سے ان کو نکال دیا گیا تھا صرف اس بنیاد پر کہ وہ توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کی دکان اور ان کا سامان سب ختم کر دیا گیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر نکلے ایک دوسرے علاقے کی طرف، اپنے سسرال کی جانب کنعان کی طرف، اور کنعان شہر میں پہاڑیوں کے بیچ میں وہاں پر انہوں نے رہنا گوارا کیا۔ بکریاں چراتے تھے، اسی سے گزر بسر کرتے تھے۔ بڑی شدت کی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، اور اس کے بعد اب دیکھیے قسمت سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے، ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ان کو وہ اٹھاتے ہیں اور کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ وہ کنویں کے اندر پھینک دیے جاتے ہیں، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل پارا پارا ہے۔ جب ان کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، انہوں نے کہا نہیں، بل سولت لکم انفسکم، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو خواب پتہ چل چکا تھا، ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ نبی ہونے والا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت جو ایک بیٹے کی محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر مصیبت آ پڑی، ان کا بیٹا، ان کا لخت جگر، نور نظر ان سے دور ہو چکا ہے، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے پتہ نہیں۔ شدت فراق میں آپ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنسو خشک ہو گئے، بینائی جاتی رہی۔ اس قدر غم اور حزن لگاتار حضرت یوسف کو وہ یاد کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں، اور ادھر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ادھر قوم سے ملنے والی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ بیٹوں کا رویہ، جو ایک نبی کے بیٹے ہیں، کس قدر ان کا دل کڑھ رہا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں توحید کی، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اور میرے اپنے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے سگے بیٹے کو، سگے بھائی کو، اس کو قتل کرنے کے در پہ۔ ان کی زندگانیوں سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، قوم سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بیٹا ان کی آنکھوں سے دور ہو چکا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے گئے، اندھیرا، تاریکی، اور اللہ نے پھر ایسا کیا، وہاں سے نکلنے والا جو قافلہ تھا اس نے حضرت یوسف کو اس میں سے نکال لیا، پانی سمجھ کر، پانی کا ڈول ڈال کے، اور مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ اب وہ غلامی میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں، جب وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔
گھر کی عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا، اتہام لگایا اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ زندہ کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور دعوت کا فریضہ وہیں پر انجام دے رہے ہیں۔ آزادی میسر نہیں ہے، تکلیفیں ہیں، کوڑے پیٹھ پر پڑ رہے ہیں، پتھر توڑے جا رہے ہیں، صحیح کھانا نصیب نہیں ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، جیل کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اور دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کن مصیبتوں سے گزارا جا رہا ہے، کن پریشانیوں سے گزارا جا رہا ہے نبی کو۔ ادھر یعقوب علیہ السلام وہ پریشان، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ آخرکار ایک وہ وقت آتا ہے جب ان آزمائشوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنی حکمت کے تحت طے کر رکھی ہے، ہر چیز طے کر رکھی، کس کو کتنی تکلیف کتنے دن تک برداشت کرنا ہے، کون آزمائش کی کتنی مدت تک گزارا جائے گا، اور یہ جو آزمائش کی مدت ہے اسی میں اللہ سہارا دیتا ہے۔ جس کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہ من یتقی ویصبر، جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام وہاں پر ہیں، ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل رہا ہے جو گستاخانہ ہو۔ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ کون سا دل ہے اس انسان کا، کیسی تکلیفیں یہ برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا غم اور اپنا رنج اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا رنج صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی سے فریاد کرتا ہوں، اسی کے سامنے اپنی باتیں پیش کرتا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی، اب جب یہ آزمائش کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اب ان کے سامنے جو ان کے بھائی آتے ہیں، وہ جنہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، دیکھیے وقت کیسا بدل گیا ہے۔ جو کل تک کنویں میں ڈالنے والے تھے، زیادتیاں کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، آج سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام فرمان جاری کر دیں کہ ان سب کو جیل میں ڈال دیا جائے تو ان کی پوری عمر جیل میں گزرے گی، اگر قتل کا حکم کر دیا جائے تو ابھی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پر پوتے ہیں، چنانچہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اس ایک لفظ کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ کاش تم پہچان لو اللہ کی حکمت کو اور اس کی طاقت کو۔ وہ جس کو اٹھانا چاہتا ہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ پست کرنا چاہے کوئی اسے بلند نہیں کر سکتا، جس کو وہ بلندیاں دینا چاہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے بلندیاں نہیں دے سکتا۔ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے قانونی طور پر، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی حالات اس کے تبدیل ہو کر رہے تھے۔ یہ ایک قانون ہے، یہ اللہ کی سنت الہیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس بات کو سمجھو، تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان کے دعوے کے بعد معلوم ہے تمہیں کیا ملتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے رضا ملتی ہے، تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو گزار لو،
اس دنیا کو زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ کی بے شمار نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تو ان نعمتوں کو پانے کے لیے کچھ تو قربانیاں تم کو دینی ہوں گی، کچھ تو پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرو۔ ان پریشانیوں اور مصیبتیں جب تمہارے اوپر آئیں گی، پھر تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے وہی تو طے کرے گا تمہارے مستقبل کو۔ تم نے تو اپنی زبان سے کہہ دیا ہم ایمان لائے اللہ پر، اب دیکھا جائے گا کہ تم واقعتاً اللہ پر ایمان لانے والے ہو یا بس ایک ایسی بات تھی جو تم نے کہہ دی۔ تمہاری زندگی میں اور ایک کافر اور مشرک کی زندگی میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ایک کافر کے اوپر، مشرک کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، ساری امیدیں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں، وہ پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، وہ پتھر سے اپنا سر مار لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، ہر آدمی جو اس کے سامنے آ جائے اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، فلاں کی وجہ سے میرے اوپر یہ ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کافر اور مشرک کا معاملہ ہے، جس کی زبان صرف شکوے سے بھری ہوتی ہے، جس کی زبان ہر وقت رونا گانا افسوس کرنا، دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، جلنا کڑھنا، اسی کے اوپر اس کی پوری زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کافرانہ مشرکانہ طریقے اختیار کرتا ہے، کہیں درخت کے پاس جا رہا ہے، کہیں دریاؤں کے پاس جا رہا ہے، کہیں پتھروں کے پاس جا رہا ہے، کہیں کسی قبر پہ جا رہا ہے، کہیں کسی مورتی کے پاس جا رہا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہاں جاتا ہے۔ یہ کافرانہ مشرکانہ زندگی۔ اور ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی زندگی یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ہم تو سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے جا کر۔ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی گود میں انتقال ہوتا ہے، آپ کی گود میں وہ ہچکیاں لے رہے ہیں۔ ابراہیم چھوٹے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور انتقال ہو رہا ہے، روح نکل رہی، پرواز کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں بڑے افسردہ ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہی بات کہتا ہوں، العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں رو رہی ہیں اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے۔ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، مگر میں وہی کہوں گا جو میری زبان سے نکلے گا، جو اللہ جس سے راضی ہوگا، اس کے علاوہ میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا۔ ایک نبی کو آپ دیکھ رہے ہیں، نبی کا اسوہ آپ دیکھ رہے ہیں، مصیبت اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، بیٹا اس کی گود میں انتقال کر رہا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں تو میری رو رہی ہیں اور دل میرا بہت غمزدہ ہے، لیکن میں وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو، کوئی ایسا جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالوں گا جس سے اللہ کے لیے شکوہ ہوتا ہو، شکایت ہوتی ہو، دوسروں کے اوپر الزام رکھا جاتا ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، موجیں آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، کوئی ضرور گنہگار ہے جو ہماری کشتی میں بیٹھا ہے۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گنہگار تو میں ہی ہوں۔ قرآن تازی کی جاتی، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے نیک لگ رہے ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں گنہگار میں ہی ہوں، میں ہی وہ بندہ ہوں جو اللہ کے حکم سے بھاگ رہا ہوں، میں نے اللہ کا حق نہ ادا کیا، اس کی عبادت کا حق نہ ادا کیا، جو میرے ذمہ کام دیا گیا تھا دعوت کا میں نے وہ کام نہ ادا کیا۔ یونس علیہ السلام ساری محنت کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے کچھ نہ کیا، اور ہمارے ہاں لوگ کچھ نہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا۔
2 رکعت 4 رکعت آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد چوڑے سے ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو بس جبریل علیہ السلام کا مرتبہ پا لیا، ہم نے تو بڑی عبادتیں کر لی، اب تو ہمارے اوپر رنج و غم آنا ہی نہیں چاہیے، مصیبتیں آنی ہی نہیں چاہیے۔ ذرا سی اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذرا سا ذکر کر لیتا ہے، دل اس کا غرور سے بھر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے، جو عبادت آپ کے دل میں غرور پیدا کر دے وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اگر دل کے اندر تواضع اور انکساری نہ پیدا ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں یہ آئے کہ اے پروردگار تیرا کتنا احسان ہے کہ میں تیرے اس لائق ہوا، تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نماز پڑھ سکوں، یہ تیرا احسان ہے پروردگار عالم، تو اس نماز کو قبول فرما لے۔ جس کے اندر عاجزی ہو جائے، تواضع ہو جائے، وہ بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو اپنے پاس بٹھالنا گوارا نہیں کرتے۔ کوئی ہنس رہا ہو تو ان کی ہنسی ان کو بڑی خراب لگتی ہے کہ کیسا بندہ ہے یہ۔ عزیزان گرامی، جو انسان اللہ سے بھاگ رہا ہو اس کے لیے دل میں محبت اور شفقت ہونی چاہیے، اس کو سمجھانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنی عبادتوں کے اوپر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے رب تیری توفیق سے میسر ہوا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہ تھے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن یہ تیرا کرم ہے پروردگار کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں افطار کرا رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ تیرا احسان ہے پروردگار، تو اس کو قبول فرما لے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ گنہگار بندہ میں ہی ہوں، اور پھر لوگ ان کو اٹھاتے ہیں اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں، سمندر میں مچھلی ان کو نگل لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک نکتہ یہاں پر غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، ان کو معلوم ہے کہ سمندر میں میں آ گیا اور مچھلی نے مجھے نگل لیا، اور مچھلی نگلنے کے بعد تو کھا جاتی ہے، اب انسان کا بچنا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ سے امید باقی رہتی ہے۔ ایک مومن کا یہی شکوہ ہے، یہی معاملہ ہے، ایک مومن کا یہی طرز عمل ہے، اللہ پر ایمان لانے کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیسے ہی حالات آ جائیں، کیسے ہی سختیاں آ جائیں، چاہے کتنا ہی نظام درہم برہم ہو جائے، چاہے کتنی ہی پیروں تلے زمین کھسک جائے، مگر وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، اور بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں یونس علیہ السلام، اور اللہ حکم دیتا ہے اس مچھلی کو، اور وہ مچھلی لا کر آپ کو اگل دیتی ہے۔ مچھلی نے آپ کو اگل دیا زندہ۔ یونس علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں دقتیں تو آ سکتی ہیں، پریشانیاں تو آ سکتی ہیں، مگر اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا امن یکشف الضر اذا دعا، کون ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، لہذا کبھی اس سے مایوس نہ ہو۔ 2 چیزوں کو لازم پکڑو جو اس سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ انہو من یتقی، جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہر حال میں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ راہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی زندگی کیا ہے؟
تقوی کی زندگی اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے. جو عمل تم سے ہو سکے عمل کرو اور جو نہ کر سکو اس پر استغفار طلب کرو. فرائض کی پابندی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرو. یہ تقوی ہے. انہ من یتقی، جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے اور ویصبر، اور صبر سے کام لے. جلد بازی نہ کرو. ایسا نہیں ہوا بعض لوگ کرتے ہیں گھی کھایا اور شیشہ دیکھنا شروع کر دیا کہ ہم موٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ادھر پودا لگایا پانی ڈالا اور شام کو آ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ پودا بڑا ہو گیا کہ نہیں بڑا ہو گیا. صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے. جو حالات آئے ہیں اس کو برداشت کیجئے. یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ جیسے سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس پہ کندن بن جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، میل اور جھاگ سب صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں تاکہ دل کے اوپر لگا ہوا زنگ دور ہو جائے، ذہن کے اوپر لگا ہوا زنگ دور ہو جائے، انسان کی زندگی نکھر کر سامنے آ جائے. تقوی والی زندگی، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اسی سے مدد مانگنا، شرک کا انکار کرنا، کفر کا انکار کرنا، بدعتوں سے دور رہنا، سنتوں کا طریقہ اختیار کرنا، تاکہ مومن کی زندگی ان سب سے راستہ ہو جائے، مزین ہو جائے. یہ حالات اس لیے آئے ہیں. اور صبر کرو. اللہ نے جو مدت لکھ دی ہے اتنے دن تک تمہاری آزمائش ہوگی. جیسے امتحان حال میں آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کا پرچہ ہوگا یا 2.5 گھنٹے کا پرچہ ہوگا. وہ 2.5 یا 3 گھنٹے کا پرچہ گزر جانے دو. جیسے ہی وہ گزر جائے گا اس کے بعد تمہارا رزلٹ تمہارے سامنے ہوگا. تھوڑی پریشانیاں برداشت کر لو، صبر کرو، جم جاؤ، زبان سے شکوے نہ کرو. اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرنے والا ہے اور وہ تبدیل کر کے رہے گا. حالات تبدیل ہوں گے، تمہاری انفرادی زندگی کے بھی، تمہاری گھریلو زندگی کے بھی، تمہاری معاشرتی زندگی کے بھی، تمہاری ملکی زندگی کی بھی، اور تمہارے تمام حالات کو اللہ رب العزت ٹھیک کرے گا. لیکن 2 چیزیں اختیار کرو. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو راہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. محسنین کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبیوں کی جو زندگیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور حضرات صحابہ کرام کا جو اسوہ ہے، جو ان کی زندگانیاں ہیں، ان کو ایک مرتبہ دیکھیے اور پڑھیے اور اس سے سبق لیجئے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے مومنین کا کس قدر خیال رکھنے والا ہے، کس قدر ان کا ساتھ دینے والا ہے. میں ایک آخری آیت پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال لیتا ہے اور روشنی میں داخل کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نمازوں کو، روزوں کو قبول فرما. یا اللہ تمام نیک اعمال کو قبول فرما. یا اللہ گھروں کے اندر دینی اور ایمانی ماحول پیدا فرما. یا اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر بنا دے. یا اللہ کل مومنین اور کل مومنات کے لیے ان حالات کو تبدیل فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے لیے عزت کا، رفعت کا، بلندی کا، امن کا، سکون کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ خیر کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں اور موت آئے تو ایمان پر موت آئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.